بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ ایسی مبارک محفلوں میں آنا ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہے۔ نوازش۔ محترم ناظرین، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس سے متعلق مخصوص احکام اور تعلیمات و ہدایات، یہ ہے آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو۔ تو آئیے اس سلسلے میں محترم مہمان کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب جب کہ اس ماہ مبارک کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، تو اس باقی ماندہ حصے میں ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان اور اس مہینے کا روزہ، اس میں در حقیقت ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا بہت ہی اہم ترین پہلو ہے۔ تو باقی ماندہ ایام میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ رمضان ہمیں جو سکھانا چاہتا ہے، کیا ہم وہ سیکھ چکے ہیں یا کیا صورتحال ہے، کیا ہے وہ تعلیم و تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بلا شبہ رمضان مبارک کا مہینہ جب ہم شروع کرتے ہیں تبھی اس کی ایک نیت ہمارے دل میں رہتی ہے۔ ویسے بھی روزہ نیت کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ آپ کو کسی بھی دینی کام کو جب کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، عبادت ہی ہے یہ، تو اس وقت اس کے غرض و غایت کو بھی سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ بے شک ایسا نہ ہو کہ آپ نیت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور ویسے ہی گزر جاتے ہیں اور اس کا کچھ فائدہ محسوس نہیں کرتے، یا جس مقصد کے لیے وہ عبادت رکھی گئی ہے اس مقصد کے حصول کی کوشش بھی نہیں کرتے نا، اس کا ظہور ہی ہوتا ہے۔ جی۔ تو رمضان کے شروع ہی سے ہماری ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ تصور بھی ہمارے دل میں رہتا ہے، یہ نیت رہتی ہے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ جی۔ قرآن مجید نے جہاں اس کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے وہاں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جی۔ تو یہ تقوی پیدا کرنے کی غرض و غایت کو اپنے دل میں، ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہی ذہن ہی میں رکھنا نہیں چاہیے بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کا احساس بھی ہونا چاہیے، خود آپ کو اپنی ذات پہ نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ جی۔ اسی لیے رمضان کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ بھوکے پیاسے رہ جاؤ۔ رمضان تو روزے کا مقصود یہ ہے، رمضان کا مقصود یہ ہے کہ آپ کے اعضاء اور جوارح بھی اسی طرح سے جیسے آپ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، برے کاموں سے رک جائیں۔ نہ زبان بے لگام ہونے پائے، نہ ہاتھ و پیر بے لگام ہونے پائیں، نہ آنکھیں یعنی غلط راستے پہ دیکھتی ہوں۔ ادائیگی آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے پیروں سے، آپ کے زبان سے، رفتار سے، گفتار سے، ہر چیز سے رمضان کی تاثیر کا اظہار ہونا چاہیے۔ جی۔ تو ایسی صورت میں رمضان کے حقیقی اسرار تو اسی میں ہیں۔ صحیح ہے۔ اسی لیے کہا گیا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جی۔ جو جھوٹی باتوں کو اور جھوٹی کاموں پر، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، بلکہ مقصود غرض و غایت اس سے کچھ اور ہے۔ جیسے قربانی میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں کہ آپ صرف خون بہاؤ، جانور ذبح کر دو،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کے دل کا تقوی جاتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التقوى التَّقْوَى منكم. مِنْكُمْ. جی ہاں تو یہ تقوی ہی کا فائدہ آپ کو ملے گا، صحیح ہے. اور تقوی جب ہوگا تو آپ کے اس عمل کا بھی فائدہ ہوگا. اور اگر عمل کا فائدہ اس وقت ہوتا جب تقوی تو تقوی نہ رہے تو عمل بیکار ہو جاتا ہے. بے شک. لہذا رمضان کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شریعت میں مطلوب ہیں ان کو خاص طور سے، بقیہ دنیاوی فوائد تو آپ جانتے ہیں، نہ جانے تو بھی حاصل ہو جائیں گے، جی اس لیے کہ بھوکے پیاسے رہنے سے جسمانی جو فوائد ہیں وہ تو حاصل ہی ہوں گے، جی، لیکن وہ اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود نہیں ہے. لیکن شریعت میں جو مقصود صیام ہے لعلکم تتقون کے لفظ میں، وہ حاصل ہونا چاہیے. صحیح. اور لعلکم تتقون سے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کیا ہے اس کو ہر روزے دار کو سمجھنا چاہیے. جی تقوی یہ ہے مختصر سے لفظوں میں جی کہ آپ کی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند ہو اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے بچ کر چلتے ہوں. جی، یعنی تقویٰ کے لفظی معنی ہے بچنا. بچنے کے. جی جیسے کسی نے مثال دیا کہ تقوی حبیب مربع یا نے شاید مثال دیا حضرت عمر کو کہ ایسے ہے کہ آپ ایک جھاڑی میں جاتے ہوں جہاں ادھر بھی کچھ کانٹے ہوں ادھر بھی کچھ کانٹے ہوں، تو اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹ کے چلیں گے کہ بھائی ادھر سے نہ الجھ جائے ادھر سے نہ الجھ جائے. خاردار جھاڑیوں کے درمیان کوئی تنگ سا راستہ ہے، تنگ راستہ اس پر چلنا ہے اور بچ کر نکلنا ہے. جی ہاں، ایسی دنیا کی زندگی. اب وہ مثال بڑی ہی اہم ہے کہ یہاں بھی دائیں اور بائیں سے آپ کو گمراہ کرنے، غلط راستے پہ لے جانے کے لیے انسان تو ہوتے ہی ہیں. اب دنیا جانتی ہے شیطان لگے رہتے ہیں، شاید دنیا کو احساس نہ ہوتا ہو لیکن شیطان ہی کے مقاصد میں دوسرے لوگ بھی لگ جاتے ہیں صحیح. کہ کسی طرح سے اس کی عبادت کو برباد کیا جائے تاکہ جیسے میں رادے درگاہ رہا یہ بھی ہو جائے. تو رمضان کے روزوں کے اندر گرچہ کی لوگ کہتے ہیں کہ آدمی پرہیزگار ہو جاتا ہے لیکن حقیقی طور پر ہو جانا چاہیے اسے. بالکل. شیطان بڑے زبردست بند کر دیے جاتے ہیں لیکن انسانی شیطان تو لگے رہتے ہیں. انسان کی خواہشات نفس بھی امارہ بالسوء ہوتی ہیں، جی ہاں. برائی کا حکم تو وہ بھی لگ جاتی ہیں. تو اسی صورت میں تقوی کا اظہار ہونا چاہیے اس کے اندر. تو گویا کہ روزے کا پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی یعنی یہ جذبہ تازہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جی ہاں. اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اس ایمان کی وجہ سے کہ اللہ مجھے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، انسان ہر برائی سے پرہیز کرتا رہے. تو روزے کے دوران بھی اس نے کھانا پینا ترک کیے رکھا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو گویا 30 دن مسلسل جب اس کے دل میں یہ تصور اور یہ عقیدہ جاگزین رہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس چیز کا اس نے عملی مظاہرہ بھی کیا ہے، تو اب یہ تصور اس میں ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں راسخ ہونا چاہیے. وہ تصور یہ ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور اس طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے. تو انسان کو اپنی خلوت و جلوت دونوں میں اسی طرح سے ہونا چاہیے. جیسے رمضان کے مہینے میں انسان روزہ رکھتا ہے، اس کے پاس خلوت میں بہت سارے اوقات ہوتے ہیں کہ پانی پی سکتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کھانا کھا سکتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، غلط کام کر سکتا ہے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن یہ تصور نہیں چھوڑ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر یہی صفت انسان کے اندر جاگ جائے جس کو ہم تقوی کی صفت کہتے ہیں، تو انسان تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے بھرپور بچتا ہے. اور اگر اس پہ زندگی چل پڑے تو پھر کیا کہنا، بہت عمدہ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ روزے کے دوران انسان صرف اس ایمان کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے. حالانکہ کھانا پینا تو ایسی چیز ہے کہ بذات خود اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. یہ تو غیر رمضان میں یعنی روزے کے سوا دیگر اوقات میں سال بھر یہ تو جائز ہے، بلکہ کھانے پینے کا حکم بھی دیا گیا ہے. لیکن جب اس ایمان کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے روزے کے دوران اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، تو وہ برائیاں یا وہ کام جو کہ سال بھر منع ہیں، جو کہ زندگی بھر منع ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کا حق دبانا، تو پھر روزہ رکھ کر ان چیزوں سے پرہیز کرنا تو بدرجہ اولا ضروری ہوگا. ورنہ ہے کہ اسے تقوی یعنی روزے کا جو سبق ہے وہ تو اسے حاصل ہی نہیں ہوا، گویا کہ فیل ہوا جا رہا ہے یہ شخص. بلکہ یوں کہہ لیجیے حدیثوں کے حساب سے اس کا صرف وہ بھوکا رہتا ہے. جی
وہ صرف بھوک اور پیاس لوگوں برداشت کے کر رہا ہے. درمیان وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم روزہ رہتے ہیں، جی لیکن حقیقت میں وہ روزے کا عمل نہیں کرتا ہے. جی. اس حالانکہ اللہ انسان کو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا تو نہیں کرنا چاہتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کچھ سیکھ لو، تقوی کا سبق سیکھ لو. اسی لیے میں نے پہلے بھی کچھ دیر پہلے کہ انسان کو روزہ رکھتے ہوئے اس کے مقصد روزہ کو سمجھ کے چلنا چاہیے. بالکل جی. ایسا نہ ہو اس سے روزہ رہے اور اس سے غافل رہے، تاکہ اس کورس میں وہ کامیاب ہو کامیاب سکے. رہے. اگر اپنے سامنے ہمیشہ رکھتا ہے اور جس مقصد کو جانتا ہے، عملی طور پر یوں مشینی طور پر نہیں چل رہا ہے. جی جی. تقویٰ تو دل سے ہوتا ہے، تو دل سے اس کو سمجھ رہا ہے، اس کے حساب سے چلتا ہے، تو انسان اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہے. جی. تو ایک سبق روزے کا یہ ہو گیا کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں تقوی پیدا ہوا یا نہیں ہوا. دوسرا سبق یہ ہے روزے میں کہ انسان کے لیے روحانی غذا، روحانی خوراک، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی ہاں، قبل اس کے بیان کو یہ بات اور کہہ دوں کہ انسان جب سے مقصد روزہ کو سمجھ کے چلتا ہے جی اور اللہ کے لیے ہی کھانا پینا چھوڑتا ہے، تو اس کا ثواب ہی ایک درجہ نہیں، اس کے ثواب کئی درجہ بڑھ جاتے ہیں. جی بے شک. اس لیے کہ مقصد کو یاد رکھا، اس کے حساب سے کام کیا جو اللہ نے بتایا کہ لعلکم تتقون، اور متقی بن کر چلتا ہے تو حدیث میں آیا کہ اس کے ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ ثواب بڑھانے کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب یہ کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق انعام دیا کرتا ہے. تو روزے میں تو اللہ تو احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ. روزے کے صحیح مقصدیت کو یاد کر کے آدمی روزہ رکھے اور اسی پر چلے تو اس کا ثواب یوں جو متعین ہے کہ 10 گنا ملتا ہے، 70 گنا ملتا ہے، لیکن 700 گنا ملتا ہے، جیسے اعمال کے اندر اخلاص ہوتا ہے. جی. لیکن روزے کے اندر جو اخلاص سے عمل پایا جاتا ہے اس کا ثواب اللہ نے کہا کہ میں دوں گا، اور چونکہ یہ میرے ہی خوف سے، میرے ہی تقوی سے، میرے ہی ڈر سے سب کچھ چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزوں کی خاص خصوصیت رکھی ہے کہ تقوی کامل کی بنیاد پر اس کا ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے. یعنی روزے کی شان نرالی ہے. جی ہاں. اور روزے دار کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ حدود و قیود سے بالاتر ہے. کیا 10 گنا، کیا 700 گنا وغیرہ وغیرہ. ہاں، اب اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے وہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا وہ کسی سارے انسانوں کو جو آپ تصور کر سکتے ہیں کسی کے دینے کو، اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے جو پوچھا تھا روح کی غذا ہے، میں اس پہ آتا ہوں. روح کی غذا ہے بلا شبہ انسان جسمانی طور پر یہ ہے، اس کا جسم ہے، اس کا بدن ہے جسے کھانے پینے کی ضرورت ہے. صحیح. اس کی غذا کھانا پینا ہے، ہوا لینا ہے، اور اسی طرح سے یہ سب انسان کے جسم کی غذائیں ہیں. جیسے دیگر تمام زمینی مخلوقات کی کیفیت ہے. ان کو بھی سورج کی روشنی چاہیے، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، کھانے پینے کا سامان چاہیے. اس قسم کی جو انسانی یا کسی بھی زندگی یا کسی بھی جسم کو جو ضرورت ہوتی ہے چلتے پھرتے کو، تو وہ ضرورت تو کھانے پینے سے پوری ہوتی ہے. لیکن انسان کے اندر ایک خصوصیت اس کی روحانی کیفیت بھی ہے جس کو حدیثوں میں یا قرآن مجید میں بار بار اس بات کی طرف ابھارا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر کیا تالے لگ گئے ہیں. وہ قرآن مجید کو سوچتے سمجھتے نہیں، یا اسی طرح سے کیا انہیں خوف نہیں ہے، یا روزے میں جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا روزے کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے بھوکا پیاسے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو گویا کہ بھوکا پیاسے رہنا یا کھانا پینا چھوڑ دینا ہی روزے کا مقصد نہیں، بلکہ یہ انسان کی تو ضرورت تھی جو خاص مقصد کے لیے رکھا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ انسان کس حد تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو جن چیزوں کے لیے خاص طور پہ کوشش کرتا تھا، اس کی خواہش رکھتا تھا، ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. درست. تو اس بارے میں انشاءاللہ مزید گفتگو وقفے کے بعد. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ روزے میں ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا پہلو بھی ہے، لہذا باقی ماندہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس ماہ مبارک کے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ تعلیم اور وہ پیغام ہم سمجھ چکے ہیں یا کیا معاملہ ہے.
تو اس سلسلے میں روزے کی ایک تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی روحانی کیفیت میں ترقی پیدا کرے. کس طرح؟ بلا شبہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے. جی نہ زبان سے گالی بکتا ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں اگر کوئی اس کو گالی دے بھی جی تو الٹ کے اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، جبکہ بدلے برائی کا بدلہ برائی سے لیا جا سکتا ہے بشرطے کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو. تو اس حد تک تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں حدیث میں کہا کہ میں روزے سے ہوں، جی انی صائم، میں روزے سے ہوں. تو یعنی اتنا کہہ کر کسی کو برا بھلا کہنا، گالی بکنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی دوسرا آ کر اس سے برا کہے تو برائی کا بدلہ یا جواب برائی سے دینے دینا کی بھی منع اجازت نہیں ہے. تو گویا کہ انسان مجسم ایک با اخلاق انسان بن جاتا ہے. صحیح. نہ تکلیف کسی کوئی دیتا اس کو، اور اگر کوئی دیتا بھی ہے، یہ خود کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اگر کوئی اس کو بھی تکلیف دیتا ہے صحیح ہے. تو بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہہ کر چھٹی کہتا ہے بھائی میں روزے سے ہوں، یا اچھی بات کہتا ہے بھائی ایسا نہیں کرو، یہ صحیح سب منع ہے. تو گویا کہ کھانے پینے کا مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا بند کر دے، بلکہ لغو باتیں یا کہ بکواس باتیں یا جھوٹی باتیں یہ سب کہنا منع. حدیث میں آیا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. یہ رک جانا صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ بری باتوں کے، لغو باتوں سے، جھوٹ اور بیکار فحش باتوں کے کہنے سے بھی رکنا ضروری ہے. صحیح. لہذا جھوٹی باتیں یا ان پر عمل کرنا یا جھوٹی باتوں کو یا غلط باتوں کو دوسرے سے پیش آنا، یہ سب منع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ جو تذکرہ فرمایا تھا کہ روحانی ترقی کے سلسلے میں کہ تمام زمینی مخلوقات میں جو خصوصیات ہوا کرتی ہیں، جو ان کی ضروریات ہوا کرتی ہیں، تو وہی تمام خصوصیات انسان کی بھی ہے کہ اسے کھانا پینا بھی چاہیے، لیکن اس کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. تو یہ کیوں ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے کہ جو زمینی مخلوق بھی ہے، آسمانی مخلوق بھی ہے؟ جی ہاں، اوپر سے اتر کے کہ دونوں زندگیاں اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ کس طرح ہے، کیوں؟ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، جی اور آدم جنت میں رہا کرتے تھے. جنت میں رہنے والے سارے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، جی لیکن جنت میں رہتے ہوئے ان سے جو غلطی ہوئی اس کے نتیجے میں زمین پہ اتارا گیا. تو جنتی صفات تو ان کے اندر ہونا چاہیے. جی یعنی اللہ نے انسان کو، آدم کو پیدا کیا مٹی سے، تو انسان گویا کہ زمینی مخلوق ہے. لیکن آدم کو مٹی سے بنایا، زمین مخلوق، لیکن ان کے اندر وہ بہت ساری ایسی صفات ہیں جو فرشتے کرتے ہیں، جیسے عبادت ہے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام کی پابندی ہے، شریعت کی پابندی ہے. یہ ساری چیزیں عام مخلوقات پر نہیں ہیں، جی مکلف نہیں ہے وہ. تو اس کے اندر دو پہلو ہیں. زمین سے پیدا ہونے کے ساتھ زمینی مخلوق اور بھی جو ہیں حیوانی شہوانی خواہشات بھی اس کے اندر رکھی گئی ہیں، اور غلط راستے پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ملائکہ کی صفات بھی ہیں جس سے وہ سیدھے راستے پر آتا ہے. تو یہ ملائکہ کی صفات اس کے اندر اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اپنے روح سے پھونک رکھا ہے. تو اللہ کے روح جس کے اندر پھونکی گئی ہو، اللہ کے روح سے اس کو روحانیت سے جس کو ملا ہو کچھ حصہ، تو بلا شبہ یہ اس کا پابند ہے. یعنی اصل بات یہی ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، انی خالق بشرا من طین، مٹی سے، لیکن یہ کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس میں خود پھونک، یعنی روح خود اللہ نے ڈالی ہے، پھونک ماری ہے، روح ڈالی ہے، اللہ بہتر جانے. تو بہرحال پیدا کیا مٹی سے، لیکن جو نفخہ الہیہ ہے کہ اللہ نے اس میں روح پھونکی، تو یوں اس میں گویا کہ آسمانی دنیا سے بھی رشتہ جڑا ہوا ہے. جی اب کبھی زمین سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور آسمان سے دور، اور کبھی اس کے برعکس زمین سے رشتہ اس کا کمزور پڑ جاتا ہے، آسمانی دنیا سے قریب تر ہو جاتا ہے. فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو روزے کے دوران روزے دار جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو گویا فرشتوں کے ساتھ اس کی مشابہت وہ مضبوط تر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ فرشتے صحیح بات کھاتے پیتے، وہ نورانی مخلوق ہیں، جی اور وہ صفات انسان کو پیدا کرنا چاہیے. انسان سے کی زندگی سے یہ چیز مطلوب بھی ہے، جی اور اگر یہی نہیں ہوتی تو اس کے لیے احکام اور قواعد اور شریعت کی پابندیاں
اور دنیا میں فتنہ و فساد یا ابلیسی راستے سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں نہیں اتاری جاتی۔ جی، اور جو ایک تعلیم یہ ہے روزے میں کہ یہ ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کا سبق سکھاتا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو صرف روزہ ہی نہیں بلکہ ہر عبادت میں ہمیں ایک اہم ترین سبق جی ہاں، ملتا ہے۔ یہی نظر آتا ہے۔ مثلاً کس نماز طرح؟ ہے، نماز ہے، نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش کاموں سے اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ جی تو انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز کے مقاصد جو ہیں کہ جیسے روزے کا مقصد ہے متقی بن جاؤ، نماز کا مقصد ہے کہ غلط کاموں سے دور ہو جاؤ، جی عبادت الہی میں رہو، دنیا میں کھاؤ پیو اور زمین کو حاصل کرو، جب نماز کا وقت آئے تو اس کی طرف آ جاؤ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر دنیا کے کاموں میں لگو۔ لیکن جی شریعت جیسے سورہ جمعہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جی تو اور نماز بے حیائی سے روکتی ہے، جی ہاں، تو اخلاق کو درست کرنا کرنے کا ایک نماز میں راستہ۔ یہ اہم ترین پہلو۔ حج کے بارے میں حج کے بھی بارے میں بھی آیا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہاں بھی انسانی مخلوقات سے چونکہ اجتماع رہتا ہے، جی وہاں قریب ہونے پہ لڑائی جھگڑے کے امکانات رہتے ہیں، لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، جو حج کے لیے اپنا نیت باندھ لیتا ہے اور جاتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہ وہ کرے۔ لڑائی جھگڑے سے نہ تو وہ گالی بکے، نہ فسق و صحیح۔ فجور کی باتیں کہے، نہ جھگڑا کرے، تو جی گویا کہ ایک ایسا خاندانی رشتہ وہاں مضبوط ہو جس میں آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت پایا جی جائے۔ تو گویا حج میں بھی جو ہے یہ درس حسن ملتا اخلاق ہے۔ کی تعلیم ہے جی ہاں، کہ اپنا اخلاق درست کر لو۔ زکوٰۃ میں بھی یہ زکوٰۃ صورت میں بھی حال ہے۔ زکوٰۃ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ جس کو مال دیتا ہے اور نصاب تک ہو جاتا ہے اور سال پورا ہو جاتا ہے تو اس میں حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔ جی تو زکوٰۃ نکال کے کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ اس کو فقیروں کو، غریبوں کو دو، جیسے کہ زکوٰۃ کے مصارف قرآن مجید میں بیان کیے، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ مقصد تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، جی تو زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات کرو۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ تاکہ انسان کے غلط اعمال کی صفائی ہو جائے جی اور اسی طرح سے ان کی پاک بازی، ان کو پاک بازی حاصل ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے۔ اور گویا کہ اس دینا دوسروں کا ہے۔ یہ حدیث صحیح۔ میں آیا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تو فقیروں کی مواسات کرنا، دینا، یہ زکوٰۃ کا ایک مقصود ہے، اور انسان کے مال کی صفائی اور طہارت بھی جی مقصود ہے۔ مال بھی اس سے صاف ہو گیا، جی زکوٰۃ ادا کرنے والے کا دل بھی صاف ہو گیا مال کی محبت اور لالچ سے۔ جس مسکین کو زکوٰۃ ادا کی گئی ہے اس کا دل بھی پاک اور صاف ہو گیا۔ اغنیاء اور دولت مندوں کے خلاف نفرت اور انتقام اور احساس محرومی کے خطرناک جذبات سے۔ مزید یہ کہ زکوٰۃ جو ہے، یہ زکوٰۃ اس کو مانے بڑھنے کے ہوتے، دینے سے گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، جی جی مال بڑھتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا اتنا گھٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گھٹتا نہیں، بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو روزے میں بھی اہم ترین ایک پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو درست کرے۔ تو روزے کا پہلا سبق ہو گیا تقوی، سیکھ لیں ہم۔ دوسرا سبق یہ ہو گیا اپنی روحانی زندگی میں ہم ارتقاء اور بہتری اور اضافہ پیدا کریں۔ جی ہاں، آسمانی مخلوق اور آسمانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اور حیوانی خصلتوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ تیسرا سبق ہو گیا اپنا اخلاق ہم درست کر لیں، ورنہ روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ مزید کیا سبق ہمیں سکھاتا ہے مزید روزہ؟ اسباق اس کے، حقیقت میں روزے کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، جی لیکن ہم چند کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، صحیح۔ پورے کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تذکرے ہمارے اس بات پہ منحصر ابھی چل رہے ہیں کہ اس کے عبادت کے حساب سے، ثواب کے حساب سے، اسلامی اخلاق کے حساب سے کیا کیا ملتا ہے۔ جی دنیاوی فائدے چھوڑ دیجیے، تو اس میں سے ایک چیز صبر بھی ہے۔ جی انسان حقیقت اپنی زندگی میں اس کے اوپر بہت سے اوقات آتے ہیں، اور صبر کا پہلو اگر چھوڑ دے تو ضیاع اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ جی تو روزہ ایک صبر سکھاتا ہے کہ دیکھو جہاں اللہ کا حکم ہے صبر سے کام لو، و اللہ کے اطاعت کرنے میں ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے۔ جی جاڑے میں وضو کرنا، گرمی میں گرم پانی سے وضو کرنا، باہر جانا، نماز پڑھنا، حاضری دینا، ایسے روزے میں روزہ رکھنا، جاڑے میں بھی، گرمی میں بھی، برسات میں بھی، جب بھی اس کا موسم آتا ہے انسان پر زندگی لمبی ہوتی ہے تو یہ سارے مواسم گزرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس میں بھوک اور صبر سے پیاس کی کام تکلیف لیتا ہے، موسموں کی شدت و حدت ہے، لیکن انسان صبر سے کام لے۔ صبر سے کام لیتا ہے۔ جہاں دن بہت لمبے ہوتے ہیں، 18 گھنٹے 17 گھنٹے، یہاں بھی 15 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے،
تو اس طرح سے اور یہ کہ بغیر کھائے پیے بیٹھا رہتا ہے لیکن صبر سے کام لیتا ہے، صبر سے تو کام اس کا اگر مطلب ہے کہ رمضان کے بعد بھی اگر کھانے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی تو صبر سے کام لینا جی چاہیے۔ ہاں، قوت صبر اگر نہ ہو تو انسان تو تھوڑی دیر میں بہت پیاس لگی ہے، جی بہت بھوک جی لگی ہے، صحیح، تو صبر کا ایک مادہ پہنچاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک بے حد بے انتہا ہے۔ جی بے شک، قرآن مجید میں آیا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب جو ہے یہ بغیر حساب کے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ جی تو گویا کہ دنیاوی معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے صبر بہت ضروری ہے، اور روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ جی اور ہاں، اسی طرح روزے کا ایک سبق یہ ہے کہ انسان نعمت کی قدر کو پہچانے۔ کس طرح؟ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی قوت دی ہے، جی تحمل کا موقع دیا ہے، اسی طرح سے مال و دولت سے نوازا ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی قیمت ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، جی اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ اس شکر ادا کرنے کے یہ بہت سارے راستے ہیں، جیسے مال کی نعمت ہو تو اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، جسمانی طاقت و قوت ہو تو اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، اللہ کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو انسان نعمت کی قدر نہیں جانتا۔ کتنے ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ بیچارے جاگتے ہیں، چلتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے پاس کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تو انسان کو جب یہ نعمت ملی ہوئی ہے کہ مضبوط ہے، توانا ہے، کھانا پینا نصیب ہے، فراوانی ہے، فراوانی موجود ہے، جی اور حالات سازگار ہیں، تو تو اس شاید نعمت قدر محسوس نہیں ہوتی، لیکن روزے کے دوران جب اسے بھوک اور پیاس ستاتی ہے، پیٹ میں جو ہے ایک وہ آگ بھڑکنے لگتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کھانا پینا کتنی بڑی نعمت ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ ہاں، اگر جس کو نہیں ملتا ہے، جی جیسے اس کے لیے پابندی ابھی ہے شریعت سے، تو جس کو اللہ نے دیا نہیں ہے نعمت، جی اس کے احساس کو جاگنا چاہیے اس کے آدمی کے اندر۔ اور یہ تو ابھی چند گھنٹوں کے بعد جو ہے ہر قسم کے کھانے افطار کے دسترخوان پر دستیاب ہوں گے، کھا لے گا، پی لے گا، لیکن وہ کہ جس کے گھر میں کئی کئی دن چولہا جلتا ہی نہیں، اس کی پریشانی کو جسے خبر ہی نہیں ہے کہ کھانا کب نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو پھر اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ جی تو یوں جب انسان یہ تمام باتیں سوچتا ہے، جب اسے بھوک اور پیاس ستاتی ہے روزے کے دوران، تب اسے یہ جو کھانا نصیب ہے اس نعمت کی اس قدر کو کی قدر سمجھنا محسوس چاہیے، ہوتی ہے۔ محسوس اور کرنا جب چاہیے۔ قدر محسوس ہوتی ہے تو پھر اس محسن یعنی اللہ جس نے یہ رزق دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو اسے بہت فائدہ بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، اس شکر میں یہ بھی ہے جی کہ جس طرح خود کھاتا پیتا ہے، بعد میں دوسروں کا خیال رکھے، ان کے روزے کی افطاری کرائے، اس کے بہت صحیح ثواب ہے، ہیں، ان کو کھانا پہنچائے، ان کی زندگی کا خیال رکھے، تو یہ سب اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ انسان کو ملا ہوا ہے، کھاتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو رک جاتا ہے، اور صحیح جب ہے، پھر حکم ہوتا ہے تو روزہ کھولتا ہے۔ ایسے دوسروں کے ان کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں کھانے پینے کی، بہت بالکل مجبوری ہے، ان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بالکل جی تو وقفہ لیں گے۔ جی محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ روزہ ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، جو سبق سکھاتا ہے، اس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم نعمت کی قدر کو پہچانیں، اور جب انسان نعمت کی قدر کو پہچانتا ہے تو پھر اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جب شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے اور کیا خوشخبری ہے، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا جو آدمی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتے ہیں، جی اور جو ناشکری کرتا ہے اس کو محرومی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ نے جب اعلان کیا کہ اگر تم نے ہمارا شکر ادا کیا تو ہم تم کو مزید دیں گے، جی اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی محرومی حاصل ہو سکتی ہے اس کو۔
جو اللہ دے سکتا ہے وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس بھی چھین سکتا ہے اور شکر یہ ہے ہر نعمت کا شکر اسی کی مناسبت سے ادا کرنا چاہیے. جی یعنی جس نے وہ احسان کیا ہے اس نعمت سے نواز رکھا ہے، اس دینے والے کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کیا جائے. جس میں نے بتایا اس کے پہلے بھی کہ انسان کے پاس صحیح سالم ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. بے شک اگر اللہ نے اس کو کھانے پینے کو دیا تو کھانا پینا چاہیے جیسے مناسب حکم ہے، اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے جو محروم اس سے ہیں. تو اللہ کا شکر نعمت پہ ادا کرنے پہ مزید ملتا ہے. جی ہاں، اور جیسے کسی کا قول ہے کہ قید النعم بالشکر، جی ہاں، تمہیں جو نعمتیں نصیب ہیں انہیں باندھ کر رکھو. کس طرح؟ شکر کے ذریعے. جی ہاں، باندھنے کا نام یہ ایسے انسان کسی بھی نعمت کو باندھنے کا وہ تو نہیں ہے، لیکن انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز باندھنے کی اپنی ہے نہیں کہ اس کو رسی لگا لے، یا کہ اپنی محفوظ رکھو، یا اپنی زندگی کو جانتا ہے کہ ہم 10 سال 20 سال جئیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ بر وقت اس کا جو اس میں جو اللہ کا حکم ہے اس چیز کو نافذ کرو. بالکل جی صحیح. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب روزے دار کو بھوک اور پیاس نے ستایا اور تب اسے احساس ہونے لگا کہ یہ کھانا پینا کتنی بڑی نعمت ہے، اب قدر کا احساس ہوا، پھر اس کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ جو بھوکے پیاسے لوگ ہیں محروم، ان پر کیا بیتتی ہوگی اور یہ کہ ان کی زندگی کتنی تلخ ہوگی. تب وہ سوچتا ہے کہ میں انہیں کھانا کھلاؤں، ان کی مدد کے لیے کچھ کروں. تو ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا ہے. تو اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. بلا شبہ انسان کا جو نعمت اسے ملی اس کا شکر ادا کرنا اور بر وقت ادا کرنا یہی ضروری ہے. اور اس نعمت کی قدر اس وقت اسے محسوس ہوتی ہے جب وہ خود کھو دیتا ہے. جی مثال کے طور کوئی آدمی صحرا میں چلا جائے، بھلے سے اپنے گھر میں بہت چیزوں کا مالک ہو، لیکن صحرا میں اس کا راستہ اگر کٹ جائے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. یا کوئی بہت مالدار ہو اور اسے پانی پینے سے روک دیا گیا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں پانی پینا کتنا ضروری نظر آتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو حقیقت میں انسان کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے نتیجے میں ایک ایمان کا نتیجہ ہوتی ہے. بے شک. اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ یہ اچھائی نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 میں ہے، بلکہ یہ کہ تم صرف مغرب مشرق میں اپنے سجدہ گاہ بنا لو، لیکن ایمان یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور مال کے چاہت کے باوجود بھی اپنے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور جو لوگ مانگتے ہیں یا گردن آزاد کرنے میں، ان سب کو عطا کرو. تو مال کی محبت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس مال کی اس لیے کہ اسے خود اپنا ہی کھانا رہتا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا، لیکن اس کے باوجود بھی، اس محبت کے باوجود بھی انسان جب دیتا ہے یہ حقیقی سخاوت ہے. جی یعنی دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں پر اپنا مال خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. جبکہ ضرورت مندوں کو کھانا نہ کھلانا یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جی قرآن مجید کی سورہ ماعون میں ہے، جس کو ہم لوگ 30ویں پارے کی آیت صورتوں میں سے ہے، اس کو پڑھتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کی مسکینوں کے کھانے کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا ہے. تو جب خود نہ ترغیب دے تو خود بھی نہیں دیتا ہوگا، تو ایمان کی اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا یہ اسباب دخول جنت میں سے ہے. جی ہاں. اور ایسا نہ کرنا، ضرورت مندوں کو کھانا نہ کھلانا، یہ اسباب دخول جہنم میں سے ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بیان کیا قرآن مجید میں، سورہ دہر کے اندر 8ویں 9ویں آیت میں ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اس میں آگے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ان جنت والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ انہیں خود کھانوں کی ضرورت ہوتی ہے، نماز بھی ان مسکینوں کو اور یتیموں کو اور جو قیدی ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا خیال کیا ہوتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء وشکورا. تمہیں ہم کھانا دیتے ہیں تمہاری ضرورت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں، اور تم سے ہم کوئی احسان نہیں چاہیے، کوئی شکر کے الفاظ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے.
ایسے ہی جو لوگ نہیں ایسا کام نہیں کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. جنتیوں کی صفات بیان ہو رہی تھی، جو وہ ایسے ہی جہنمیوں کی صفات میں سے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں آ گئے ہو، جی تمہاری کیا غلطی تھی جس نے تم کو یہاں تک پہنچا دیا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تو وہ جواب دیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جی ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. جی تو اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود بھی صحیح. نہ دینا، یہ جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے. گویا روزے کا ایک سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نعمت کی قدر کو قدر پہچانیں، جانیں. اور پھر یہ کہ جو ضرورت مند ہیں، جو بھوکے ہیں، ہم ان کی مدد کیا کریں، انہیں کھانا کھلایا کریں. اور یہ احساس جاگنا چاہیے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں تو کیا تکلیف ہوتی ہے، صحیح ہے. جی جن کے پاس نہیں ان کو کتنی تکلیف، جن کو ایک وقت 2 وقت 3 وقت تک کھانا نہیں ملتا، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. بے شک. اور آپ سے ہماری یہ گزارش بھی ہوگی کہ کسی بھی چیز کا جو الوداعی موقع ہوتا ہے، جو الوداعی یا رخصتی کے لمحات ہوا کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. انسان کی زندگی میں جو الوداعی سانسیں ہوا کرتی ہیں، ان کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. ماہ رمضان پورا مہینہ ہی نہایت اہم ترین ہے، مبارک ترین، جی لیکن بالخصوص اس کا جو آخری عشرہ ہے، اس کے فضائل اور اس کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے. اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی ہاں، ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے. جی ابتدا میں وہ کرنے کے ساتھ آدمی کو ایک رغبت ہوتی ہے، کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ ثواب ملے گا، اور اس کی ایک جب ٹریننگ ہو جاتی ہے تو اس کام میں اچھی طرح سے جڑ جاتا ہے اور کثرت سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بھی اس رمضان کے مبارک مہینے کو اللہ نے کتنی خیر و برکات کا حامل بنایا ہے. جی تو آپ جانتے ہوں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، جی لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے، آخری عشرہ جس کو کہا جاتا ہے، 3 حصوں میں 10 پہلے کے، 10 بیچ کے، 10 آخر کے، جی الوداعی جس کو آپ نے تعبیر میں کہا کہ الوداعی حصہ جو رمضان کا ہے، جی یہ بہت اہمیت کا حامل صحیح. ہے. اس لیے کہ اس وقت انسان ٹریننگ کر کے خیر و برکات طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنی زندگی ایک ڈھرے پہ لگا دیتا ہے. تو ایسی صورت میں اسے مزید موقع ملتا ہے، تو اللہ تو اس کو مزید موقع دیتے ہیں. جی اسی موقع کے عشرہ اواخر جو ہوتے ہیں، یہ 10 آخری راتیں جو ہوتی ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور یہ کسی بھی چیز کے آخری حصے کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے. انسان کی زندگی کا آخری کلمات بڑی اہمیت رکھتے ہیں. بے شک. اور اسی طرح سے سفر کے وقت کسی کو وصیت کر کے جانا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. 2 آدمی جو ہیں وہ سالوں ایک ساتھ رہے، ایک دفتر میں کام کرتے رہے یا پڑوس میں رہے، لیکن جب جدائی کا وقت آیا تو آخری ملاقات کس طرح ہوئی، وہ لمحات ہمیشہ دل میں یادگار بن جاتے ہیں. تو یہ الوداعی اوقات جو ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کے اندر انسان کا اپنا شعور بہت مضبوط رہتا ہے. جی تو رمضان کو بھی ہمیں خوب اچھی طرح رخصت کرنا چاہیے، الوداع کہنا چاہیے. کس طرح؟ اب یہ تو بات لوگ معلوم ہے، رمضان کا روزہ ہے، رمضان کی تلاوت ہے، رمضان کی قرات، رمضان کے اندر احسان، رمضان کے اندر صدقات و خیرات، حسن اخلاق، یہ ساری چیزیں سب نیکیوں کی ہیں. جی تو یہ ہم نے جو رمضان میں سیکھا، اس کو چلتے چلتے اور مضبوط ہو جانا چاہیے. اور یہ بھی سوچنا کہ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مزید سے مزید تر انعامات سے نوازتے رہتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ کی رمضان کے آخر میں اور بہت زیادہ برکتیں اترتی ہیں. اس کی ایک بڑی مثال تو یہ لیلۃ القدر ہے، جی جو رمضان کے آخری میں پائی جاتی ہے. اسی طرح سے انسانوں کے اندر اس میں رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ جب آسمانی دنیا پر اپنے حق جیسا ان کا حق اترتے ہیں، اس کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ جو دعا کرتا ہے انسان اس کو قبول فرماتے ہیں، جو کوئی مغفرت چاہتا ہے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا آخری عشرے میں؟ تو آخری عشرے کی ایک اہمیت ہے بہت بڑی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے میں کافی محنت کرتے تھے، تاکہ رمضان کا جو الوداعی لحظہ پایا جاتا ہے، موقع، یہ بھرپور رہے عبادتوں سے. عبادتوں سے بھرپور رہے، اس لیے کہ عبادت ہی کا پورا مہینہ تھا. تو ان راتوں کے اندر آپ کثرت سے جاگتے، قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے، خیرات کرتے، اور جتنے اور دنوں میں کرتے تھے،
رمضان میں اس کے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو ان راتوں کے اندر اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہوا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 حصے، 10 راتیں جو 10 دن ہوتے ہیں، اس کے اندر جتنی محنت کرتے تھے عبادت کے لیے کسی اور مہینے اور اس کے علاوہ کسی میں نہیں کرتے تھے. یعنی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مزید محنت کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے معاملے میں، تو رمضان کے پہلے 2 عشروں میں جو محنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری عشرے میں اس سے کئی گنا بڑھ زیادہ جاتی محنت کیا کئی گنا کرتے بڑھ تھے. جاتی تھی. تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اس آخری عشرے کو غنیمت جانیں اور اللہ کی عبادت کا مزید اہتمام کیا کریں بلا شبہ. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے نہایت مؤثر اور دلنشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. لہذا جزاکم اللہ تعالی خیرا. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور یہ موضوع جاری ہے. لہذا آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی موضوع کے ہمراہ انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیشہ اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری ہر عبادت کو شرف قبولیت سے نوازیں. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.